السلام علیکم 2 منٹ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج جب میں صبح اٹھا اور ٹویٹر دیکھا تو اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا مطیع اللہ جان کی کسی ٹویٹ کا، جس پہ اسے چیف جسٹس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلایا. دراصل یہ جب فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کا وہ 7 ججز وہ 10 جج بینچ والا آیا تھا اور 7 ججز نے بظاہر جو فیور کی تھی، تو مطیع اللہ جان وہ واحد جرنلسٹ تھا جس نے کہا تھا کہ نہیں، بنیادی طور پر یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور ان ججز نے اپنے ساتھی جج کو بیک سٹیپ کیا ہے، اور اس دن سے ہی وہ یہ سارا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا اور سارا کچھ. آج میں ایک بہت اہم اسی سے کنیکٹڈ بہت اہم آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہو ایکچولی کیا رہا ہے. ہو ایکچولی یہ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری مادہ پرستی کی جنگ ہے، یہ ساری کی ساری، اور اس میں لوگوں نے سائیڈز لی ہوئی ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا نظریاتی ہیں، وہ فلاں جی بڑا کوئی نظریاتی شظریاتی نہیں ہے. میاں نواز شریف نے تو خود کہا جی میں کوئی نظریاتی نہیں ہوں، فوج کی کوکھ میں پیدا ہونے والے نظریاتی. یہی حال بالکل 100% بہت سارے جرنلسٹ ہیں. نظریات پہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی یا اسٹیبلشمنٹ سے متھا، وہ والا متھا ہے جو امام حسین نے لگایا تھا، وہ والی لڑائی ہے جو منصور حلاج نے کی تھی. وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوتی ہے کہ آپ ایک نظریے کو لے کے آپ اس کو کرتے ہیں. وہ والی لڑائی ہے جس میں نے ادھر اسائلم لیا ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور جب میں نے ادھر اسائلم لیا تھا تو میرا اس میں یہی بیانیہ تھا کہ میرا جو اوپینین ہے وہ ان کو ہرٹ کر رہا ہے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ جی میری پارٹی ہار گئی تھی، وہ دوسری پارٹی جیت گئی تھی. نو، ناٹ ایٹ آل، نتھنگ ایٹ آل. آج سے کوئی 1.5 سال قبل یا سال قبل پاغفورے نے ایک ISPR ریلیز دیا تھا. وہ خبر بھی میں کوئی کسی دن دیکھ رہا تھا، قدرت نیوز ہے کوئی، اسلام آباد میں وہ قاعدہ خبر بھی آئی تھی کہ یہ لوگ غدار ہیں، ان کے پاس فیک ہینڈلز ہیں یا اس طرح کر کے یہ پاکستان کے خلاف ہیں، فورسز کے خلاف ہیں. تو ایک اس نے سلائیڈ دکھائی تھی، اس سلائیڈ میں سر فہرست اس نے مجھے رکھا تھا. فائن، ویری گڈ، ٹھیک ہے جی، میں تو ان کا جانی دشمن ہوں ان کے نزدیک. وہ بالکل میرے نیچے مطیع اللہ جان تھا اور یہ سائڈوں پہ طلعت شلت اور یہ سارے لوگ تھے. اب میں جس طرف آ رہا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک صحافی کا یا جرنلسٹ کا ٹوٹلی غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے. ٹوٹلی غیر جانبدار ہونا بہت ضروری. اس کی میں مثال امریکہ کی دیتا ہوں، صدر ٹرمپ کی. صدر ٹرمپ اتنی جگہوں پہ پکڑا جا سکتا ہے، اتنی جگہوں پہ پکڑا جا سکتا ہے. اس نے مس ورلڈ پیجنٹس کرائے، کیا گند نہیں صدر ٹرمپ نے کیے. یو تھنک آف این ایول، اور اس نے وہ ضرور کام صدر ٹرمپ نے کیا ہوگا. وہ صدر بنا، ٹھیک ہے جی، صرف وہ ایک سٹینس کیری کر کے. آپ بیسیکلی تو سٹینس کو ووٹ دیتے ہیں نا، آپ کالے پیلے نیلے یا XYZ کو نہیں ووٹ دیتے. اس کا سٹینس یہ تھا کہ امریکہ کو یہ جو اب امریکی گوروں کو بڑا خطرہ ہے ان امیگرینٹ سے، یہ امیگریشن بند کی جائے، ٹھیک ہے جی. اس کا سٹینس یہ تھا کہ یہ ٹریڈنگ میں امریکہ کو انڈر رکھا گیا ہے، خاص طور پہ چین رگڑ ہے، وہ درست کیا جائے. اس کا سٹینڈ یہ تھا کہ یہ باہر کی جنگیں بالکل بند کر دی جائیں. لیٹس میک امریکہ گریٹ اگین. ٹرمپ صاحب اس سٹینڈ پہ جیتے تھے. فائن، لو جی، اس کے بعد ٹرمپ کا درگت بننا شروع ہو گیا. ٹرمپ وہ پہلا صدر ہے جو الیکشن کے بعد ہی اس کے خلاف جلوس نکالے گئے اور اخباروں نے تو انتہا ہی کر دی. اخباروں، کتابیں، رسائل. آج 4 سال مکمل ہونے لگے ہیں ٹرمپ کو. ٹرمپ سروائیوڈ. نہ صرف ٹرمپ سروائیوڈ، اگر ٹرمپ کی صحت ٹھیک رہی تو ٹرمپ اس سے کہیں زیادہ میجورٹی سے
یہ 2020 کے دسمبر کے الیکشن بھی جیت جائے گا، آپ میرے سے لکھوا لیں، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس نظریے پہ اس کو ووٹ ملیں گے، اور یہ جتنا ڈیموکریٹس یا جتنا اخباروں، میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ان کا اس کے خلاف جتنا پروپیگنڈا یا سب کچھ مال متا ہے، زیرو۔ وہ کیوں زیرو ہو جائے گا؟ ایک خبر، ایک وجہ صرف، اینڈ دیٹ از دیئر غیر جانبداری جون سی ہے نا، نہ ہونا ان کی جانبداری۔ یہاں تک کہ میں بہت امپریسڈ ہوتا تھا ریچل میڈوز سے، پی ایچ ڈی ہے پولیٹکس میں، آکسفورڈ سے، گے ہے، اور اس نے ایک شادی اور لڑکی سے کی ہوئی ہے، اس نے اپنے پروفائل پہ گے لکھا ہوا ہے، میرڈ ٹو اسپاؤس، اور اس نے اپنے پروفائل پہ بائی پولر ہونا بھی اپنا لکھا ہوا ہے۔ گریٹ، ویری بولڈ، ویری۔ ٹرمپ نے کوئی 1 درجن دفعہ ریچل میڈوز کو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا ہے۔ جانبداری چھوڑیں، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے ریچل میڈوز کو پکڑا ہے۔ سارا میڈیا، سارے جرنلسٹ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ مطیع اللہ جان کا بہت دوست ہوتا تھا جسٹس جواد خواجہ۔ ابھی بھی کئی دفعہ نا جواد خواجہ نے، بڑا گریڈی سا آدمی ہے جواد خواجہ، پیسہ بڑا ارب پتی ہے، ہمارا ٹیچر بھی تھا لاء کالج میں، تو یہ اسلام آباد میں سبزیاں اگاتا ہے، پھر یہ بیٹھ کے کٹھی سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جتل سے کارل مارکس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے لمبے بال چھوڑ کے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ان کی آپ پرفارمنس دیکھیں۔ جواد خواجہ had been running a chamber، کارنیلیس، مفتی اینڈ لین، جس طرح ان لوگوں نے ان سے چیمبر لیا، ٹھیک ہے نا جی، اور جس طرح کی بدماشی اس چیمبر میں ہوتی ہے، وہ مطلب لاء چیمبر کم ہے، ایک بہت بڑا ویلنگ ڈیلنگ کا اڈا ہے، جیسے یہ اس کے وکیل، گزلے کے وکیل مارکیٹ میں پھر رہے ہیں اور گلے کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یو تھنک آف اے کرائم، یو تھنک آف اینی ایول تھنگ، اینڈ دیٹ از گوئنگ ان کرنیلیس، مفتی اینڈ لین، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ جواد خواجہ ہے۔ اردو کا اس نے دیا ہوا ہے کہ اردو قومی زبان ہو جانے تھی، مطیع اللہ وہ امپلیمنٹ کرا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ جواد خواجہ ہے جس نے لاہور ہائی کورٹ میں سے مشرف کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو خلیل رمدے گروپ نے آ کے جناب صاحب ادھر لگا دیا، سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ ہی پھر یہ آ گیا۔ اس کو توفیق نہیں ہوئی مشرف کے خلاف ایک بھی کیس کرنے کی، اس کو تکلیف نہیں ہوئی پراپرٹی مافیا کے خلاف اپنا، یہ جسٹس گلزار صاحب کو تو میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں، ایٹ لیسٹ آن ریکارڈ ہے، اس نے یہ تو کہا نا کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے، اس نے کل پرسوں ریلوے کو بھی لتوڑا کہ ریلوے اپنا کام تو کر نہیں رہی ہے، جو ایٹ لیسٹ وہ تو اس کے گٹس ہیں نا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ٹویٹ پہ مطیع اللہ جان کو ہیرو بنایا تھا نا، یہ بھی چھوڑ دیں، مطیع اللہ جان بڑا نعوذ باللہ پیغمبر ہے، نیک ہے جی، اس طرح سچا انسان ہی کوئی نہیں۔ ٹویٹ کیا تھی جس پہ اس کو کیا جا رہا ہے؟ یہ ججز کی آپس کی اس میں ہے، کیا یہ اچھا کام ہے کہ ججز کو آپس میں لڑایا جائے؟ بالکل وہی کام جو نواز شریف نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے واپس لڑا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ whatever the decision, there are appellate forums، اور آپ ان پہ کرتے رہیں۔ بیسیکلی یہ میں کھیل آپ کو بتا رہا ہوں، ایکشن ری ایکشن کیسے ہو رہے ہیں۔ ایک کھیل جو مین ماسٹر کھیل کھلوا رہا ہے وہ رب باری تعالیٰ کا کھیل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے سچا دل رکھنا ہے، نیک نیتی رکھنی ہے، یہ ہوگا، آپ نے برائی کرنی ہے، یہ ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صلاح الدین تکبیر والے نے 1 ہفتہ پہلے قتل ہونے سے مجھے کراچی میں کہا تھا کہ اب آپ کی باری ہے، تو میں نے کہا سر یہ تو رب کو پتہ ہے کہ میری باری کب آئے گی، مر گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، میں آپ کے سامنے ادھر آج نیو جرسی ایڈیسن سے ہم کلام ہو رہا ہوں اس ویڈیو لنک کے تھرو۔ اسی طرح عابد باکسر کہتا تھا جی میں نے 2-3 قتل کر دیے ہیں۔ سبین محمود سے میں 2nd فلور کیفے میں ملا تھا 3 دن پہلے، سبین کے قتل ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس نے کسی سے کیا کروانا ہے، کہاں اس کو کھڑا کرنا ہے۔ مجھے بس ایک بات پتہ ہے، اس کی مدد، اس کی سپورٹ 3 وجوہات سے شامل حال ہوگی، اور آپ کو
تبھی موت آئے گی جب اسے منظور ہوگا، ادروائز وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ ان پر نہیں آ جائے۔ نمبر 1، آپ ٹوٹل غیر جانبدار اور آنیسٹ۔ نمبر 2، آپ کی جو سٹرگل ہے، آپ کا جو بیانیہ ہے، وہ فار پبلک گڈ ہو، وہ ذاتی نہ ہو، اپنی ذاتیات کی جنگ نہ ہو کہ میر شکیل نو بچانا ہے جی، وہ کروڑا روپیہ میں نے تنخواہ مل رہی سی، یا یہ وہی مطیع اللہ جان ہے جس نے آسمہ شرازی کو کہا تھا مفت حج کیوں کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس نے اچھا ہی اس کی طبیعت ٹھیک کی تھی۔ اور آسمہ شرازی نے پرسوں چوتھ 3 ملین فالوورز کمپلیٹ کیے ہیں، 3 ملین آن ٹویٹر۔ یہ ہے پاکستانی قوم کے مورلز جناب، کہ جس کو اس نے فلور کیا، ٹھیک ہے نا جی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکا، اور اس نے تسلیم کیا کہ ہاں جی میں نے غلط کیا۔ نمبر 1 ایماندار ہونا، ٹھیک ہے جی، اور نمبر 2 فار پبلک گڈ آپ نے سٹینس لینا۔ پھر جان چلی جائے تو وہ امام حسین والی شہادت ہے، پھر وہ منصور حلاج والی شہادت ہے، پھر وہ سرمد والی شہادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 3 جون سے ہے اس میں کہ آپ کی جو وابستگی ہے وہ رب کے ساتھ اتنی مطلب کلیئر، سچی، ایک عشق ہو، عشق کی انتہا ہو اس کائنات کے خالق کے ساتھ، کہ بس یہ اس طرح ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے سب کچھ کرنا ہے۔ آپ ٹویٹر پر کوئی پچھلے 1 سال کی ٹویٹس اس کی اٹھا لیں، مطیع اللہ جان کی 1 سال کی صرف اٹھائیں ٹویٹ، ٹھیک ہے، اس کے thousands of followers ہیں ٹویٹر پہ۔ ایک ٹویٹ مجھے دکھا دیں جس پہ اس نے نواز شریف کو، PMLN کو رگڑا، ایک ٹویٹ دکھا دیں پچھلے 1 سال کی۔ میری ٹویٹر کا دیکھیں، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ٹیم چوہان، آپ اس پہ دیکھیں، کوئی ایک ٹویٹ دکھا دیں جس پہ یہ، جس سے تاثر یہ نکلے کہ میں جانبدار ہوں، میں نے کسی کی سائیڈ لی ہے۔ فوج، تمام سیاسی جماعتیں، مولوی، جرنلسٹ، رقاصائیں، ایول فورسز، اینکرز، کسی کو بخشا ہی نہیں ہے، کسی کو بخشا ہی نہیں ہے۔ wherever somebody was wrong was clear۔ مجھے جسٹس خلیل رمدے نے نادیہ مرزا کے سامنے ٹی وی پروگرام میں تھا، یہ ڈاکٹر ہاسپٹل سیل ہوا تھا، تو نادیہ مرزا کا پروگرام تھا، اس نے کہا جی کہ آپ چوہان صاحب گورنمنٹ آف پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ نے ہاسپٹل سیل کیوں نہیں کیا، ایک وہ بچی مر گئی تھی ادھر۔ تو میں نے کہا جی کہ میرا کام نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا کام ہے، میں تو انکوائری میں تھا۔ تو لو جی، میں نے کہا میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج نے، سٹنگ جج نے اپنی آلموسٹ مری ہوئی بیگم کو ادھر ڈال دیا ہے وینٹیلیٹر پہ ہسپتال کو بچانے کے لیے۔ وہ جج خلیل رمدے تھا، آئی گاٹ دا نیوز فرام سم جرنلسٹ، وہ ایک عام سی اخبار یہ قدرت ٹائپ چلاتا ہوتا تھا۔ تو لو جی، اگلے ہی دن خلیل رمدے نے بلا لیا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، چیف سیکرٹری جاوید محمود کو پہلے بٹھایا ہوا تھا، جو خلیل رمدے کا گرم، ماں باپ بھی بلا لیے اس کے، ٹھیک ہے نا جی۔ لو جی، میرے پہ بڑی چڑھائی، میں کہا کہ چڑھائی نہ کریں، آپ بتائیں۔ کہتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خود دیکھا، میں نے کہا میں خود نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں پھر یہ ادھر لکھ کے دو کہ میں نے کہا جی خبر ہے، یہ اس جرنلسٹ نے مجھے بتائی تھی، تو میں نے لکھ کے دے دیا ادھر۔ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو پھر یو مسٹ سے کہ تم نے نہیں لکھا ہے اینڈ یو آر سوری فار اٹ، دیکھا ہے۔ میں نے کہا جی یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ یس آئی ڈidn't سی بیفور مائی آئیز، حالانکہ وہ فیکٹ تھا، وہ ہوا تھا۔ خیر میں باہر آ گیا۔ شاہد مسعود کا ٹرائل آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوا تھا۔ شاہد مسعود اگین ایک بہت زیادہ بائسڈ آدمی، ایک بہت زیادہ ہولو آدمی، شیلو آدمی، حالانکہ وہ کہہ ٹھیک رہا تھا، اس سے غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے وہ اکاؤنٹس کا کہہ دیا کہ جی اس طرح سارے اکاؤنٹ ہے اس بندے کے جس نے مارا ہے، حالانکہ وہ غلط تھا، اکاؤنٹس اس کے نہیں تھے، وہ تو ویسے نکل آتا تھا، اس پہ وہ معافی مانگ لیتا، لیکن یہ ضرور ڈٹا رہتا کہ یہ ایک وائڈر اس کو سکوپ دیا جائے۔ اس کے اس جھوٹ نے ثاقب نثار کو اتنے اختیارات دیے کہ ثاقب نثار نے ان کیمرہ پروسیڈنگ اس کی سارے کیس کی شروع کر دی، اور انہوں نے وہ لڑکیوں کا مسئلہ بچا چھوڑ دیا۔ مطیع اللہ جان سے آپ یہ پوچھیں کہ یہ جو افشاں
ہے افشاں والا معاملہ، یہ جو کشانہ والی ہے، اس کو کبھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ اس کو آپ سماجی ایشوز پر مطیع اللہ جان کو دیکھیں کہ اس نے کتنی ٹویٹس کی ہوں گی سماجی ایشوز پہ، ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک بہت بڑا فراڈ ممی ڈیڈی گروپ ہے. ایک طرف جابر قسم کے ریلیجس رائٹ ونگ زیلوٹس ہیں، رائٹ ونگ زیلوٹس، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. دوسری طرف لیفٹ کا بھنگ بھوسڑا گند تفن شدہ یہ سارے جتل سے، یہ رومی ٹوپی شوپی، یہ سارے کٹے فراڈ لت گوڈے گوڈے لیتے ہوئے، یہ رات کو سارے عطر من اللہ ایک پرائیویٹ شراب خانہ اسلام آباد میں چلاتا ہے، سارے رات کو ادھر الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو جناب تو کنزرویٹیوز ایک فیکٹ پہ جیت جاتے ہیں، جو پوری دنیا میں کنزرویٹیوز جیت رہے ہیں، ان کا سٹینس، کیونکہ وہ ہائی مورل گراؤنڈز کو پچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹرمپ خود نہیں جیتا تھا، ٹرمپ کا سٹینڈ جیتا تھا، اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کنزرویٹیو سٹینڈز ورلڈ اوور جیتیں گے. یہ ورڈ اینٹی گلوبلائزیشن ہو جائے گی، یہ ورڈ اینٹی سوشل ہو جائے گی. اور کرونا کی وجہ سے تو میں نے کہا کہ یہ جو ورڈ ہے یہ انسانی اگلا ایوولوشن ہوگا. میرا اگلا وی لاگ تک کے لیے انتظار، اس میں کچھ تھوڑی سی ان معاملات سے سلوشنز کی بات ہوگی. اللہ نے کے بعد